چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی، اپنا دل آئینہ آئینہ کیجئے، یار تو یار ہیں اے میرے دوستوں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کیجئے، یار تو یار ہیں اے میرے۔ حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی مبلغ دارالعلوم دیوبند، خلیفہ جناب حضرت مولانا شاہ احمد نصر بنارسی، خلیفہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالأهد إلا سلط عليهم العدو أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر گرامی، واجب الاحترام، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، اس ادارے کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں آپ و اکابر علماء کرام کا خطاب اور شعراء کا کلام سماعت فرما رہے ہیں، وقت چونکہ کم ہے اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کے راوی سے متعلق، اور دوسری بات اس روایت سے متعلق۔ اس روایت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے دنیا میں 5 طرح کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 2 باتیں میں عرض کروں گا، شرط یہ ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس یہ اللہ کے پیغمبر کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ یہ نبی کی ہجرت سے 2-3 سال قبل پیدا ہوئے، یعنی گویا انہیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں سے کل 12-13 سال کی عمر میسر آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں دعا کے لیے پیش کیا، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے اپنا لعاب مبارک ان کے حلق کے اندر اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر چیز کو عظمت عطا فرمائی تھی۔ نبی کے لعاب مبارک میں اللہ نے یہ اثر رکھا تھا
کہ حضرت صدیق اکبر کے پیر کے انگوٹھے میں سانپ نے ڈسا، نبی کا لعاب لگا تو ابو بکر کے جسم سے سانپ کا زہر زائل ہو گیا۔ حضرت علی کی آنکھ میں درد پیدا ہوا تو نبی نے علی کی چشم پوش آشوب پر اپنا لعاب لگا دیا تو حضرت علی کی آنکھ سے دکھن دور ہو گئی۔ اللہ کے نبی ایک کنویں سے گزرے، نبی کو بتایا گیا اس کنویں کا پانی کھارا ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب اس کنویں کے اندر ڈالا۔ نبی کے لعاب کا پڑھنا تھا کہ کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے پیٹ میں اپنا لعاب ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابن عباس کو جو صلاحیت عطا فرمائی اور نبی کے لعاب کا اثر ان کی ذات پر یہ پڑا کہ اس مختصر مدت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی سے 1660 حدیثیں نقل کی۔ گویا 1660 حدیثوں کے نقل کرنے والے تنہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا داد صلاحیت کی بنیاد پر، استعداد ذہانت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عقل شعور شعار ان کو اتنا اعلیٰ عطا فرمایا کہ نبی کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے، نبی کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو ابن عباس نے وضو کے لیے پانی رکھا۔ نبی نے ابن عباس کے سلیقے کو دیکھ کر خوش ہو کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کو 2 دعائیں عطا فرمائیں۔ نبی نے دعا کیا، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ نبی کی دعا کا اثر تھا کہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا کیا گیا کہ کبار صحابہ کی موجودگی میں عبداللہ ابن عباس کو امام المفسرین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری دعا عطا فرمائی کہ اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ ان کی دین کی سمجھ کا عالم یہ تھا، بڑے بڑے صحابہ کو جو جواب سمجھ میں نہیں آتا تھا، عبداللہ ابن عباس آسانی سے اس سوال کا جواب سمجھ جاتے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان 5 گناہوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ سے میں معلوم کروں گناہ کس کو کہتے ہیں تو آپ گناہ گنانا شروع کر دیں گے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، شرک کرنا۔ اللہ کے بندے یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گناہ بنتا کیسے، گناہ کہتے کس کو ہیں، گناہ ہوتا کیسے؟ تو گناہ کے معنی ہے نافرمانی کرنا۔ نافرمانی کا مطلب اپنے بڑے کی بات نہ ماننا۔ آپ رات دن بولتے ہیں فلاں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، فلاں اپنے استاذ کا نافرمان ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، یہ اپنے استاذ کی بات نہیں مانتا۔ اگر بڑے کی بات چھوٹا نہ مانے تو اس کو نافرمانی کہا جاتا۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی، اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی بات نہ ماننا گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا یہ گناہ نافرمانی کہلاتا ہے۔
اور گناہ میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ مسلمانوں زہر میں اثر مانتے ہو، آگ میں اثر مانتے ہو، گناہ میں اثر کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جب بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا تو اس گناہ کا اثر اس کے ظاہر پر بھی پڑتا ہے اور باطن پر بھی پڑتا۔ گناہ کا اثر دنیا میں بھی ہوتا، آخرت میں بھی ہوتا۔ گناہ کا اثر جسمانی طور پر بھی ہوتا، روحانی طور پر ہوتا۔ یہ بات میں زور الفاظ کی بنیاد پر نہیں کہتا، بلکہ اس دعوے کی پشت پر دلیل موجود۔ بندوں کی کثرت گناہ کی وجہ سے اللہ بارش روک دیا کرتا، گناہ کی کثرت کی وجہ سے قتل و قتال کا بازار گرم ہوتا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ سب گناہ کے دنیاوی اثرات اور اخروی اثرات یہ کہ گنہگار بندہ اگر توبہ کے بغیر دنیا سے جاتا ہے، بعض گناہ کی وجہ سے بندے پر اللہ کی لعنت برستی۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا۔ تو جب گناہ میں ایسے اثرات ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کا کام کرتا کیوں؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا؟ یہ دو باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بندہ گناہ کا کام اس لیے کرتا ہے کہ گناہ کے کام میں تھوڑی سی لذت ملتی، مزہ آتا ہے۔ جیسے خارش کے مریض کو یہ معلوم ہے کہ خارش کی بیماری میں کھجلانے سے جلن پیدا ہو، مگر خارش کے روگی کو کھجانا اچھا لگتا ہے تو جاننے کے باوجود وہ کھجلایا کرتا ہے، بعد میں اس جگہ جلن پیدا ہوتی ہے۔ یہی حال گناہ کا ہے۔ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو وقتی طور پر اس کو لذت معلوم ہوتی، آنکھ کا گناہ کرتا، خیالات کا گناہ کرتا ہے، لذت معلوم ہوتی، مگر یہ لذت فانی ہے، باقی رہنے والی نہیں۔ جیسے خارش کے مریض کو کھجانا اچھا لگتا ہے، مگر یہ اچھائی صحت کی علامت نہیں، بیماری کے بڑھنے کا خطرہ۔ یہی حال گناہ کا۔ گناہ بندہ کرتا ہے تو وقتی طور پر اس کو لذت ملتی ہے، مگر انجام اس کا برا ہوتا۔ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں گناہ سے بچ جاؤں، مگر گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں بچنے کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ گناہ سے بچنے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اس بات سے ڈرا کہ ہم کو اللہ کا سامنا کرنا، ہم گناہ لے کر اللہ کے سامنے پہنچے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بندہ جہنم سے ڈرا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو بندہ عذاب سے ڈرا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو بندہ آگ سے ڈرا، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں جو بندہ اس بات سے ڈرا کہ میں اس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہی بندہ گناہ کے کام سے بچ سکتا۔ معلوم ہوا گناہ سے بچانے والی چیز اللہ کا ڈر ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ گناہ کی چیزوں سے بچے گا، اور جو گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اور آپ ہماری اس بات کی تصدیق کریں گے، گرمی کے زمانے میں بندے روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ پیاس ان کو ستاتی ہے، بھوک ان کو ستاتی، مگر سخت گرمی میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ ہم تنہائی میں کھا پی سکتے ہیں،
بندہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے مگر اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کا ڈر بچنا آسان. اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو گناہ سے بچانے والی دنیا میں کوئی چیز. وجہ اور دوسری وجہ، اگر آپ خدا نہ کرے کسی جوان لڑکی کے عاشق اور اس کے گھر جانا چاہتے ہیں، اس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے، اچانک آپ کا باپ نظر آ جائے یا آپ کا استاد نظر آ جائے تو کیا آپ اس لڑکی کے گھر میں داخل ہوں گے؟ آپ اس لڑکی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے. کیوں؟ اپنے باپ سے ڈر لگتا، اپنے استاد سے ڈر لگتا. باپ کے ڈر سے غلط گھر میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں، استاد کے ڈر سے غلط جگہ جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو گناہ کرنے سے بندہ بچے گا. معلوم ہوا کہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ چلو نکلو یہاں، تماشا کر رہے ہو. بول ہم رہے ہیں کیا صاحب کو لگ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ. روزہ ہم رکھیں، افطار آپ کریں گے. بیوی ہماری اور طلاق نہ دینے کی دھمکی آپ دے رہے ہیں. تو جب بول ہم رہے ہیں تو پیاس ہم کو لگنی چاہیے. آپ کا حلق کانٹا ہو رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی جذبات و ضروریات کو مؤخر کرو. دین کی بات کی عظمت اور اہمیت دل کے اندر ہونا چاہیے. ہماری یہ بات پانی سے زیادہ قیمتی، ہماری آپ کی جان سے زیادہ قیمتی. اس سے عظمت کی نگاہ سے واحد ذریعہ اللہ کا ڈر. بندے کا ڈر پیدا ہو جائے تو بندہ بندے کے ڈر سے غلط قدم نہیں اٹھاتا. اگر سچے معنوں میں اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج اللہ کے پیغمبر نے 5 گناہوں کا تذکرہ کیا اور ان 5 گناہوں کی 5 اثرات بیان کیے. اس میں پہلا گناہ دھیان دیجئے، فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. جب کوئی قوم، دھیان سے سنو، خیانت کی عادی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے دل میں دہشت پیدا کر دیتا ہے. یہاں 2 باتیں سمجھنے کی. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ خیانت یہ امانت کا اپوزٹ کہلاتا ہے. امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت یہ عربی کا لفظ ہے. قرآن میں لفظ امانت استعمال کیا گیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے لفظ امانت کو قرآن میں استعمال کیا. اور عربی کے بعض الفاظ وسیع المفہوم ہوتے. عام طور پر امانت یہ خیانت کا اپوزٹ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ اس کے عام معنی، مگر اس معنی میں اور وسعت ہے. امانت کا لفظ زندگی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے ہم کو آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ نے بطور امانت عطا کیا ہے. لہذا اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو. امانت کی چیز کو بیچنے کا حق نہیں، امانت کی چیز کو چرانے کا حق نہیں. مثال کے طور پر یہ گھڑی، اس کے ہم مالک ہیں. یہ موبائل جو ہماری جیب میں ہے اس کے ہم مالک ہیں. انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کے بیچنے، ہبہ کرنے، ہدیہ کرنے کا اسے پاور حاصل ہوتا ہے. لیکن جو چیز امانت کے طور پر رکھی جائے نہ اسے بیچا جا سکتا ہے نہ اسے ہدیہ جا سکتا.
زندگی اللہ نے جو ہم کو دی ہے یہ بطور امانت عطا کیا، لہذا زندگی کو اللہ کی مرضی پر استعمال کرو۔ جسم میں یہ جو ہاتھ دیا اور جسم کا جو ڈھانچہ اللہ نے دیا یہ امانت کے طور پر، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں خودکشی کرنا حرام۔ یہ خودکشی کرنا حرام کیوں؟ گلے میں رسہ ڈال کر ریل کی پٹری پہ لیٹ کر تو بات کرنے کا ہمیں پاور نہیں، اس ہاتھ کو کاٹ کر بیچنے کا پاور نہیں۔ گھڑی بیچ سکتے ہیں مگر ہاتھ نہیں بیچ سکتے۔ یہ پورا جسم اللہ نے امانت کے طور پر دیا۔ نبی فرماتے جو قوم امانت میں خیانت کرنے لگتی تو اللہ اس کے دل میں روک، ہم اللہ کی امانت میں خیانت کریں گے۔ یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ زندگی۔ جب کسی قوم میں زناکاری بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اس قوم میں کثرت سے موت ہونے لگتی ہے اس گناہ کا اثر۔ قرآن آپ پڑھیں، اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ قرآن نے بیان کیا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بڑی کھلی ہوئی برائی، اس کے برا ہونے میں آج تک کسی مذہب کو شک پیدا نہیں ہوا، اس کے گندا ہونے میں کسی صاف طبیعت کو آج تک گرانی نہیں ہوئی۔ اور دوسری وجہ اللہ بیان کرتے ہیں وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ۔ اس سے زیادہ برا راستہ کوئی نہیں کہ آدمی بد اخلاقی کا ارتکاب کرنے لگے، زناکاری میں مبتلا ہو جائے۔ جس قوم میں زنا عام ہوتی ہے ان میں موت کی کثرت ہونے لگتی ہے، مختلف مہلک بیماریاں ان کے درمیان پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اللہ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے پاکیزہ طریقہ نکاح بتایا۔ آج نکاح کے راستے سے ہٹ کر زنا کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور یہ برائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس برائی کی وجہ سے موت کی کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دنیاوی نقصان بھی بتایا اور اخروی نقصان بھی بتایا۔ ایک دن مسجد نبی میں حضرت سمورہ ابن جندب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازیوں کو روکا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد نبی نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ ابھی قربانی کے دنوں میں جانور قربان کریں گے، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، نبی کی خواب کو شریعت نے حجت مانا۔ ولی کے خواب سے شریعت نہیں بنائی جا سکتی۔ ولی کا خواب اچھا سے اچھا اس کے لیے بشارت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مگر ولی کے خواب کی وجہ سے شریعت کی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ صرف نبی کے خواب کو یہ کمال حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ دونوں مجھ کو لے کر چلے، ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں تنور میں آگ جل رہی تھی، یعنی جہاں آگ جل رہی تھی وہ تنور کی طرح جگہ تھی، اوپر کا منہ تنگ تھا اور نیچے کا حصہ چوڑا تھا۔ میں نے دیکھا اس میں کچھ ننگے مرد و عورت، وہ آگ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آگ کے شرارے انگارے شعلے ان برہنہ مردوں اور عورتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ میں نے ان دو آدمیوں سے پوچھا پہلے تم اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ میں جبرائیل۔ دوسرے نے کہا میں میکائیل۔ کہا یہ آگ میں جلنے والے مرد اور عورت کون ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ آپ کی امت کے زناکار مرد و عورت، آپ کی امت کے زناکار مرد و عورت ہیں جنہیں آگ میں جلایا جا رہا ہے۔
آگ میں ڈال دیا گیا۔ معلوم ہوا یہ گناہ، یہ برائی انسان کو دنیا بھی ذلیل کرتی ہے اور آخرت میں بھی سزا کا حقدار بناتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے تیسرے گناہ کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا وَلَا نَقَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ ان کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ روایت کے اس ٹکڑے کا مطلب سمجھو، ترجمہ سے مطلب واضح نہیں ہوگا۔ روایت کے ٹکڑے کا ترجمہ، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اسلام میں حکم کیا ہے؟ اسلام میں حکم ہے کہ عبادت کے وقت میں عبادت کرو اور تجارت کے وقت میں تجارت کرو۔ اس دھوکے میں نہ رہو کہ بیوی بچوں کا پالنا بھی ضروری، بے شک ضروری، مگر اللہ کی عبادت بھی ضروری۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف مگر مضمون کے اعتبار سے صحیح۔ اللہ کے نبی نے کہا حلال کمانا فرض ہے مگر فرائض کے بعد۔ معلوم ہوا اول فرائض کا درجہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا، اس کے بعد حلال کمانا یہ فرض ہے۔ لیکن کمانے کی وجہ سے اگر اللہ کی عبادت پر حرف آتا، اللہ کی تابعداری پر فرق پیدا ہوتا تو ایسا کمانا دین نہیں ہے، اس طرح کمانا یہ گناہ کا کام۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ ان کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتا۔ ناپ تول کی کمی کا مطلب کیا؟ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور سورہ مطففین کی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا یہی صرف تخفیف نہیں ہے، بلکہ جیسے ناپ تول میں کمی کرنا تخفیف ہے، ایسے عبادات میں کمی کرنا وہ بھی تخفیف۔ وضو سنت کے مطابق نہ کرنا، نماز سنت کے طریقے پہ نہ پڑھنا، یہ بھی ناپ تول میں کمی کہلاتی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا یہ بھی ناپ تول میں کمی کہلاتی ہے۔ دواؤں میں ملاوٹ کرنا یہ بھی ناپ تول میں کمی کہلاتی ہے۔ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرنا یہ بھی ناپ تول میں کمی کہلاتی ہے۔ یہ سماجی مسئلہ ہے جس میں عوام کے ساتھ خواص اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس گناہ کا اثر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے لوگوں کی روزی میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ یہ روزی میں تنگی کا مطلب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا کم کر دیا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں، ذرا دھیان سے سنیں۔ رزق یہ عربی کا لفظ، اردو میں رزق کہتے ہیں کسی کو کچھ دینا، اور عربی میں رزق کے معنی ہے عطا کرنا۔ ہم کو جو کچھ ملا ہے یہ سب اللہ کی عطا، یہ سب اللہ کا رزق ہے، یہ سب اللہ کی عطا۔ آدمی کو علم ملا، ہنر ملا، حسن ملا، معلومات کا مجموعہ ملا، یہ سب اللہ کا رزق کہلاتا ہے۔ جب آدمی ناپ تول میں کمی کرے گا تو صرف کھانے میں کمی نہیں ہوگی، نبی کہتے ہیں رزق میں تنگی کی جائے گی۔ معلوم ہوا کبھی کبھی اللہ علم چھین لیتا، کبھی ہنر چھین لیتا، کبھی وقت کی برکت سلب کر لیتا۔ اس گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چوتھے گناہ کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الدَّمَ۔ جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرتی
تو اللہ آپس میں خون ریزی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، کیا کہا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو تقوی کے قریب ہو جاؤ۔ اسلام میں عدل و انصاف کا حکم کیوں دیا گیا؟ دھیان سے سنو، عدل و انصاف کا مقصد ہے مظلوم کو اس کا حق مل جائے، مظلوم کو اس کا حق مل جائے، مجبور کو سہارا مل جائے۔ اس لیے اسلام نے عدل و انصاف کا حکم دیا۔ نبی نے فرمایا جب کوئی قوم عدل و انصاف میں کوتاہی کرتی ہے تو اللہ ان کو آپس میں دست گریباں کر دیتا ہے، وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ آج دنیا سے عدل و انصاف کا جنازہ نکلتا جا رہا۔ کل دنیا میں جب عدل و انصاف بپا تھا تو بھیڑ بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے کہا لگتا ہے دنیا سے انصاف پسند آدمی چلا گیا۔ عدل و انصاف جب برپا کیا جاتا ہے تو انسان مخلوقات کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب نا انصافی کی جاتی ہے انسان جانور بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا، مگر یہاں بڑی عمر کے لوگ بیٹھے۔ اگر میں ایک مثال آپ سے پوچھ لوں تو بڑی بڑی عمر کے بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے مجرم نظر آئیں گے، بڑی عمر کے بڑے مجرم نظر آئیں گے۔ کتنے بوڑھے بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، تہجد پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار خوب کرتے ہیں، مگر اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرنے کے لیے تیار۔ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھئے، مہر یہ خالص بیوی کا حق ہے، بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر اس رقم میں سے 1 روپیہ صدقہ کرنے کا پاور نہیں رکھتا۔ آج ہم نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو ہم لڑکی کا حق کیا ادا کریں گے؟ لڑکی کو ترکہ میں حصہ دیں گے؟ نہ بیوی کا حق مہر ادا کرتے ہیں، نہ لڑکی کو ترکہ میں حصہ دیتے ہیں، نماز پر نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پر تسبیح پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا وہ الگ اچھی بات، مگر بیوی کا حق مارنا، اپنی لڑکی کا حصہ دبانا، یہ الگ جرم ہے، اور اس جرم کا ارتکاب بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی قوم ناحق فیصلہ کرتی تو اللہ آپس میں خوریزی پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار۔ صورتحال یہ ہے کہ لڑکے کو ترکے میں ڈبل حصہ ملنا چاہیے اور لڑکی کو سنگل حصہ ملنا چاہیے۔ بعض لوگ اسی پر سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اسلام میں ناانصافی، جب لڑکا لڑکی باپ کی اولاد ہے تو یا تو دونوں کا سنگل کر دیا جائے یا دونوں کا حصہ ڈبل کر دیا جائے۔ لڑکے کا ترکے میں حصہ ڈبل اور لڑکی کا سنگل، یہ نعوذ باللہ ایک حصہ دیا۔ ترکے میں ایک حصہ متعین کیا، کیوں؟ عورت پر بعض وقت ایسا وقت آ جاتا ہے، مثلا لڑکی کے پاس اس کی بہن کا لڑکا ملنے کے لیے آیا، اب وہ جب واپس جانے لگا تو بہن کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، بہن کا لڑکا ہے، اس کی کچھ خدمت کرنی چاہیے، گرم ٹھنڈا کپڑا اس کو بنوا دینا چاہیے۔ اب لڑکی کی ملکیت میں کچھ ہوگا تو وہ خرچہ کرے گی، تو شریعت نے مہر کے راستے سے انتظام کر دیا، ترکہ کے راستے سے لڑکی کی ملکیت میں رقم دے دیا کہ یہ اپنی مرضی سے خرچہ کرے۔ اسلام کا ہر حکم مبنی بر حقیقت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اخیر میں نبی نے 5ویں بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُ، جب کوئی قوم بدعہدی کرتی،
وعدہ خلافی کرتی تو اللہ ان پر دشمن مسلط کر دیتا۔ وعدہ کی اہمیت اسلام میں معتبر ضروری ہم سے بار بار مطالبہ کیا جاتا، اوفوا بالعقود، وعدہ خلافی نہ کرو۔ وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام، وعدہ پورا کرنا یہ مومن کی پہچان۔ مگر ہم مسلمانوں میں یہ برائی دن بدن بڑھتی جا رہی۔ اچھے اچھے حاجی نمازی 5 گھر سے منگنی کی رقم ہضم کر لیتے، 5 گھر سے منگنی کی رقم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بعد میں فون کر کے کہتے ہیں تمہارا لڑکا ہمیں پسند نہیں، تمہارے لڑکے میں یہ برائی، یہ کمی، یہ خامی، یہ بد عہدی کہلاتی ہے۔ جب وعدہ کیا نکاح کرنے کا تو اس وعدے کو نبھاؤ، لیکن اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے کسی کے لڑکے کو متہم کرنا، لڑکے پر چوری کا الزام لگانا، لڑکے پر شرابی ہونے کا الزام لگانا صرف اپنی ذات کی نفع کے لیے، یہ قوم مسلم کی پہچان نہیں، یہ ایمان والوں کی شان نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی مدینہ سے بدر کی لڑائی کے لیے نکل پڑے، اتنے میں مدینہ سے باہر حضرت حذیفہ ابن الیمان نبی سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے بعد حذیفہ ابن الیمان نے نبی سے عرض کیا، اللہ کے رسول میں ایمان لا چکا، مگر مکہ سے میں ہجرت کرنا چاہتا، مگر جب میں مکہ چھوڑنا چاہتا ابو جہل ہمارا راستہ روک دیتا، ہمیں مکہ سے نکلنے کی ابو جہل اجازت نہیں دے رہا۔ آج بمشکل تمام ابو جہل نے ہم سے وعدہ لیا، عہد لیا، کہا تم مدینہ جاؤ گے مگر نبی سے صرف ملاقات کرو گے، زیارت کرو، نبی کے ساتھ شریک ہو کر ہمارے مقابلے میں میدان میں نہیں اترو گے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں میں نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا کہ مدینہ میں نبی سے ملاقات کروں گا، نبی کی زیارت کروں گا اور میں میدان کارزار میں نہیں اتروں گا۔ حالانکہ نبی بدر کے لیے نکل پڑے ہیں۔ جب نبی کو راہ بدر پر حذیفہ نے دیکھا تو نبی سے کہنے لگے، اللہ کے رسول ہم بھی بدر کی لڑائی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو نبی نے کہا حذیفہ الٹے پاؤں مکہ جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے جب نبی سے حذیفہ کے بارے میں سنا کہ تم الٹے پاؤں مکہ جاؤ تو صحابہ دل ہی دل میں کہنے لگے نبی حذیفہ کو ظلم کی چکی میں پسنے کے لیے مکہ بھیج رہے ہیں، مگر حذیفہ ہے کہ الٹے پاؤں چل پڑے۔ یہ نہیں کہا کہ میں مکہ نہیں جاؤں گا، کیوں؟ ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم تمہارے مقابلے میں میدان میں نہیں اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتایا کہ مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اگر وعدہ مسلمان سے کیا یہ تو بڑی چیز ہے، اگر غیر سے وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو بھی نبھانا چاہیے، بد عہدی، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے۔ مگر آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، جماعت والے تشکیل کرتے ہیں، نام لکھا دیتے ہیں، اور جب امیر صاحب غریب صاحب کو وصول کرنے کے لیے صبح ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ گھر کے اندر بیٹھ کر بولتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے جاؤ امیر صاحب سے کہہ دو ابا گھر میں نہیں۔ تو بیٹا باہر نکل کر امیر صاحب سے کہتا ہے کہ ابا نے کہا ہے کہہ دو امیر صاحب سے ابا گھر میں نہیں۔ جب آج ہی سے ہم اپنے بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے تو ہماری اولاد پر اثر کیا ہوگا، انجام کیا نکلے گا۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو غلط کام سے، گناہ سے، نافرمانی سے، معصیت سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے اس مدرسے سے اتنی بڑی تعداد میں
طلبا نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، اتنے حفاظ کو اس ادارے نے تیار کیا، ادارے کے ذمہ دار مبارکباد کے مستحق، آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے تعاون کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں حفاظ تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ چند بچے، مگر حقیقت یہ ہے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی نسبت سے اتنا قیمتی بنا دیا، اتنا قیمتی بنا دیا کہ اس دنیا میں ان کے تولنے کے لیے کوئی کانٹا باٹ موجود نہیں۔ ان کی عظمت کو ناپنے کے لیے اس کائنات کے اندر کوئی آلہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ کرم کا اثر ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے انہیں سامان کے طور پر استعمال کیا۔ جیسے اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، ایسے اللہ نے اپنے کرم سے اپنے کلام کو ان حفاظ کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ یہ مبارکباد کے مستحق، یہ اس قابل ہیں ان کا اکرام کیا جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے دعائیں لی جائے، ان کی دعاؤں پر آمین کہا جائے، ان کو پاس بٹھا کر ان سے محبت کی بات کی جائے۔ اور جو لوگ شریک اجلاس، ان سے میں چلتے چلتے یہ کہتا ہوں، جن کے بچے حافظ قرآن بنے وہ ماں باپ مبارکباد کے مستحق، اور جن کی اولاد حافظ قرآن نہ بن سکی وہ ارادہ کریں، تہیہ کریں، عزم کریں، پختہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی کم سے کم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا کر اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے بھائی؟ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھا۔ ماشاءاللہ یہ سب اگر اپنا لڑکا لے کر کے صبح مدرسے میں آ گئے تو مولانا الیاس صاحب کا کیا حال ہوگا؟ تو اگر آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے ہی حافظ بنانے کا بھی انتظام آپ کو کرنا پڑے گا۔ مدرسے میں درسگاہ، مدرس کی ضرورت ہے، اس کا خرچہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے میں پختگی پیدا فرمائے، ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔